کسی بھی مذہب نے اور بالخصوص مومن ہونے کے ناطے ہمارے دین نے ہمیں صرف عبادت گزار بننا نہیں سکھایا ہے بلکہ پاک کردار انسان بننا بھی سکھایا ہے۔ ریلیجیس اسکرپچرز اور بالخصوص قرآن بار بار ہمیں عدل کی، دیانت اور حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی اس دین کا مزاج ہے کہ وہ انصاف کو رشتوں سے اور قوموں کو مذہبوں اور مفادات سے بلند رکھتا ہے۔ ظلم اگر اپنے ہاتھ سے ہو تو اسلام اس کی بھی مذمت کرتا ہے، اور اگر دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہو تو اس سے بھی روکتا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی طالب علم پر لاٹھی اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کسی بیٹی کو گھسیٹا جاتا دیکھتے ہیں، یا کسی شہری کو یا ہندوستانی کی آواز کو طاقت سے دبایا جاتا دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور ہم اوروں کی طرح نعرے نہیں لگاتے کہ لڑ برساؤ غداروں پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یا یہ تو اینٹی نیشنل ہے یا ایسے ہیں، نہیں، بلکہ ہم کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ یہی ہماری تعلیم ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر انسانیت کے ناطے ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے ہم مذہب ہے یا ہمارا بھائی ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مظلوم ہے۔ اسلام نے ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے، چاہے اس کی شناخت کچھ بھی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی اس سے تعلق رکھتا ہو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ ظالم سے مدد کرنے سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا، اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ سے مختلف مذاہب سے، مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں کا حسین گلستان رہی ہے۔ اس وطن کی اصل طاقت اور اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، نہ کہ ایک رنگ کے۔ جب تک انصاف سب کے لیے برابر رہے گا یہ ملک مضبوط رہے گا، اور جب انصاف شناختیں دیکھنے لگے گا، جب شناختیں دیکھ کر کے انصاف ہونے لگے گی تو کمزوری اندر سے جنم لے گی۔ یاد رکھیے، قوموں کی تقدیر میدان جنگ سے پہلے درسگاہوں میں، کلاسز میں لکھی جاتی ہے۔ یونیورسٹیوں، مدارس، اسکول، کالج اور لائبریریاں کسی بھی ملک کا اصل قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ اگر نوجوان سوچنا چھوڑ دے، پڑھنا چھوڑ دے اور بڑھنا چھوڑ دے تو قومیں رک جاتی ہیں، اور اگر نوجوان حق کے لیے سوچنا اور حق کے لیے پڑھنا اور کھڑا ہونا سیکھ جائے تو تاریخ کا رخ بدل جاتا ہے۔ آج ہمیں ایسے نوجوان درکار ہیں جن کے ہم ہاتھ میں کتاب ہو اور زبان پر سچ ہو، کردار میں دیانت ہو، دل میں خدا کا خوف ہو، اور نگاہ میں پورے وطن اور اس کی خیر خواہی ہو۔ وہ نوجوان جو اختلاف کرے تو دلیل کے ساتھ، تنقید کرے تو تہذیب کے ساتھ، اور حق کی بات کرے تو کسی خوف یا مصلحت کے بغیر۔ ہمارا یقین ہے کہ ظلم کبھی دائمی نہیں ہوتا، کبھی پرماننٹ نہیں ہوتا، اور قرآن نے بھی امید کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اقتدار بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، لیکن حق کبھی پرانا نہیں ہوتا، حق کبھی نہیں بدلتا، حق حق ہوتا ہے، انصاف کبھی پرانا نہیں ہوتا، اور سچ کبھی بھی شکست نہیں کھاتا۔ بالآخر ایک دن روشنی ہوتی ہے، چاہے اس کی آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو۔ قومیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ انصاف سے زندہ رہتی ہیں، اور تاریخ ہمیشہ انہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے اور انہی لوگوں کو عزت دیتی ہے جنہوں نے ظلم کے اندھیروں میں بھی
کا چراغ بجھنے نہیں دیا.